साइफर जो है वो अमेरिका ने लिखा तो हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, यानी तो दफन कर दिया। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप्स, अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, आर्मी सियासत के अंदर कितना इंटरफेयर कर सकती, तो इस बात को वो गोलमोल करके अजीब सा जवाब। ये हमारे मुल्क को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। पाकिस्तान कब तक ऐसे चलेगा कि जहाँ पे जीत के वहां पे धांधली नहीं है, जहाँ पे हार गए वहां पे धांधली है। पाकिस्तान में नॉन फाइलर नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, 4745 अजीब सी दौड़ चल पड़ी है ये 4745 की। कल एक वीडियो भी मैं देख रही थी जिसमें नदीम अफजल चंद थे, शौकत बसरा साहब थे और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एक साहब थे, और वो एक दूसरे को कह रहे थे तू 45 वाला है, वो कह रहे नहीं तू 47 वाला है, तू 45 वाला है, तू 47 वाला है। अजीब सी दौड़ चल पड़ी है ये। अगर हम थोड़ी सी इस 45 और 47 को देखें, ये कहा जाता है कि जी इलेक्शंस जो से हैं अनफेयर हुए हैं और बहुत ज्यादा धांधली हुई है जी, बड़ा कुछ हुआ, तो इलेक्शन 2018 पे भी नजर दौड़ाते हैं। और साथ ही साथ में आज हम वो जो बात मैंने आपको 2-3 दिन पहले कही थी कि जी डोनाल्ड डू जो है वो अदालत में पेश होंगे, यानी कि एक कमेटी के सामने पेश होंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और वहां पर वो ओपन हियरिंग होगी, तो वो भी हो चुकी है। उसमें क्या क्या फैसले आए, कैसे किया गया और डोनाल्ड डू ने क्या कहा, या आगे चल के आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मुल्क के खिलाफ जो इतनी बड़ी साजिश हो रही थी लापता अफराद की, वो हम देखते हैं कि लापता अफराद जो उनसे हैं वो कहाँ गए और कौन थे। ये आप वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगी, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। मगर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपको पता है कि संडे को मैं आप वीडियो जरूर इंतजार कीजिएगा संडे की वीडियो का, क्योंकि संडे को बहुत अहम वीडियो आपके साथ करने वाली हूँ और आप तक बहुत अहम चीजें पहुंचाने वाली हूँ और एक बहुत मजे की ईद का तोहफा भी आपको पहुंचाऊंगी संडे को। सो जनाब, बात करते हैं हम 47 और 45 के हवाले से। फॉर्म 47-45 ये तो ठीक है कि 47 के अंदर घपले भी किए गए, जिस तरह से हल्के खुल रहे हैं और बहुत सारे हमारे लोग बता रहे हैं कि जी कहाँ कहाँ पे क्या किया जा रहा है। लेकिन अगर हम 2018 के इलेक्शंस को देखें तो 2018 के इलेक्शंस में तो फॉर्म 45 था ही नहीं, दिया ही नहीं गया था। शाम को जब पोलिंग खत्म हुई थी उसके थोड़ी देर के बाद पोलिंग एजेंट्स को मार दाड़ के बाहर निकाल दिया गया था और 7-7:30 बजे के साथ कह दिया गया था कि जी RTX जो है वो बैठ गया है और इसका कुछ नहीं हो सकता। और रिजल्ट्स आ गए कि जी इमरान खान साहब जीत गए और वजीर आजम बन गए हैं। तो फॉर्म 47 वाली जो बात अब चल रही है, तब तो फॉर्म 45 था ही नहीं और दिया ही किसी एक को भी नहीं दिया गया था। तो धांधली दोनों साइडों पे हुई थी। सिर्फ बात ये है कि उस टाइम पे जो कबूलियत थी उसके साथ थोड़ी सी मकबूलियत भी थी, लेकिन इस दफा कबूलियत के साथ मकबूलियत नहीं है, तो ये बातें आपको ज्यादा सुनने में मिल रही हैं। तो नाज़रीन, आगे चल के हम बात करते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप की, जो सबसे अहम इशू है, जो वहां पर मैंने आपको कहा था कि अमेरिका के अंदर एक काउंसिल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया और पूछा गया है जो आपने अमेरिका की गवर्नमेंट के पे एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट को रजीम चेंज के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया। और साइफर जिसको वो कहते हैं कि जी साइफर जो है वो अमेरिका ने लिखा, तो इस पे डोनाल्ड डू ने जो बात कही वो उन्होंने कहा ये बात इंतहाई गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो रजीम चेंज के अंदर मौजूद थी और रजीम चेंज में उनका कोई पार्ट था, और ना ही कोई साइफर ऐसा भी था जिसको लिखा गया या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चेंज होने की बात थी। अगर आप वो चैप्टर जो था वो कार्रवाई थी वो अगर आप देख रहे होते, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुध को 7:30 बजे रात को ये जो है वो शुरू होगी, तो बुध को 7:15 बजे के करीब ये शुरू हुई। मैंने 1 घंटे के करीब ये कार्रवाई को खुद लाइव देखा। तो उसमें ये था कि जहां पे डोनाल्ड डू बैठे हुए थे उसके पीछे 3 रो बनी हुई थी। 3 रो के अंदर पाकिस्तानी, दिखने में पाकिस्तानी ही लगते थे, पाकिस्तानी बैठे हुए थे और आई होप उनका तल्लक जो है वो PTI ही से था। खुद शहबाज गिल साहब भी वहां पे मौजूद थे। तो जब डोनाल्ड डू ने ये कहा कि जी ये जो साइफर है इसका कोई ऐसा तल्लक ही नहीं और पाकिस्तान की रजीम चेंज के अंदर अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, तो वहां से पीछे से लायर लायर यानी कि झूठे झूठे के आवाजें आने लगी। तो उन्होंने वहां पे कार्रवाई को रोका और उन्होंने कहा कि ये लोग जो शोर मचा रहे हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए।
تو جو مجسٹریٹ صاحبہ، جو خاتون صاحبہ جو یہ چیزوں کو آبزرو کری تھی، انہوں نے آرڈر کیا کہ جناب ان کو باہر نکالا جائے. تو ایک میاں بیوی جنہوں نے پنک رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، دونوں نے، وہ پاکستانی لگتے بھی تھے اور نہیں بھی لگتے تھے، لیکن پاکستانی تھے کیونکہ شور انہوں نے مچایا تھا، ان کو باہر نکال دیا گیا. اور انہوں نے کہا جی آپ باہر چلے جائیں، باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ کاروائی کے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. سو وہ بیانیہ جو پی ٹی آئی نے اتنا عرصہ بنا کے رکھا کہ جی ہماری رجیم چینج کے اندر اس کا ہاتھ ہے، ڈونلڈ ڈو کا ہاتھ ہے، اور یہ سب سائفر لکھا گیا اور یہ ساری چیزیں، وہ بیانیہ تو دفن کر دیا گیا. جہاں پہ بات کی گئی ان سے پاکستان کے اس الیکشنز کی، یعنی کہ 2024 کے الیکشنز کی بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں الیکشنز پہ کچھ ان کو ریزرویشنز ہیں جو کہ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. تھرڈ، ان سے بات کی گئی پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپس کے اوپر، پاکستان ایران کے ریلیشن شپس، پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ اچھے ہیں اور رہیں گے، لیکن اگر ایران کی سائڈ پہ پاکستان کوئی جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، اس اسٹریٹجی کو کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو ایران کے حوالے سے یہ ان کے ورڈز آئے. لیکن جہاں پہ بات کی گئی کہ پاکستان آرمی کا سیاست کے اندر کس حد تک رول ہے، ان سے جب کوشچن کیا گیا، اور پاکستان آرمی سیاست کے اندر کتنا انٹرفیئر کر سکتی، پاکستانی سیاست میں کتنا انٹرفیئر کرتی ہے، تو اس بات کو وہ گول مول کر کے عجیب سا جواب دیا. انہوں نے کہا جی پاکستان آرمی جو ہے دنیا کی 8ویں بڑی آرمی ہے. پاکستان آرمی کے ایک ٹائم تھا کہ امریکن جو مشقیں اور پاکستانی مشقیں اکٹھی ہوا کرتی تھی. پاکستان آرمی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ٹرمز ہیں، پاکستان آرمی بہت کمپیٹنٹ ہے، بہت اچھی ہے. اور یہ بڑا عجیب سا کوشچن کا انہوں نے جواب دیا، اور اس جواب کو انہوں نے اسی طرح آرمی کی تعریفیں کر کے ختم کر دیا. سو ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا الیکشنز کے حوالے سے، اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا بیان کر دیا. اس پہ تھوڑی سی انکوائری انہوں نے کہا ہونی چاہیے، بڑی شفاف ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا سائفر کے حوالے سے، رجیم چینج کے حوالے سے، اس کو تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا اور دفن کر دیا. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو بہت زیادہ عالمی سطح پر بدنام کیا جا رہا تھا لاپتہ افراد کے حوالے سے، کہ جی لاپتہ افراد، جس میں آپ نے پچھلے دنوں میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا دھرنا بھی دیکھا ہوگا. خاتون ایک دھرنا لے کے آئی تھی، اور ہمارے بڑے نامور صحافی حامد میر صاحب بھی وہاں پر گئے، اور بہت سارے لوگ گئے، اور وہ کافی اس بیانیے کو اٹھاتے رہے کہ لاپتہ افراد، لاپتہ افراد، لاپتہ افراد. تو یہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی، اس لیے کہ 25 مئی 2022 کو لاپتہ ہونے والے افراد جو ان سے تھے، جن میں کریم بلوچ، عبداللہ، عبد الودود، فضل بلوچ، امتیاز، اور اس طرح کے بہت سارے نام، وہ جب دہشت گردوں کے حملوں کے اندر، دہشت گردوں کو جب پاکستانی نے مارا تو اس میں وہ مارے گئے ہیں. جب مارے گئے ہیں تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو خود سے دہشت گردی کی تنظیموں کے ساتھ شامل ہو چکے ہوئے تھے، اور دہشت گردی کے بہت سارے کارناموں میں شامل تھے. جب وہ مارے گئے تو تب پتہ چلا ہے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ لاپتہ افراد کی لسٹوں میں شامل کیا گیا ہوا تھا، اور بہت دیر سے یہ لسٹیں شامل تھی، اور ان کے اوپر بہت ساری وہ جلسے، جلوس اور ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ جی لاپتہ افراد کدھر گئے، لاپتہ افراد کدھر گئے. بات پھر ہم کریں گے کہ پاکستان کب تک ایسے چلے گا، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں پاکستان کو ایسے چلانا چاہیے. دھاندلی کی بات ہو، لاپتہ افراد کی بات ہو، دہشت گردی کی بات ہو، تو ہم اپنی اپوزیشن جو ہے وہ ایک اسٹرانگ قسم کا سٹانس لے لیتی ہے. اگر دھاندلی کی بات کریں تو 2018 میں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کو اکثریت ملی، لیکن وہ دھاندلی کا شور 4 سال مچاتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی سندھ میں، اور وہ دھاندلی کا شور مچاتے رہے، اور سلیکٹڈ کے نعرے لگاتے رہے. اب سرحد میں کلین سویپ کیا پی ٹی آئی نے، لیکن وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے کہ جہاں پہ جیت کے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہے، جہاں پہ ہار گئے وہاں پہ دھاندلی ہے. تو وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات جو سی ہے وہ ہو جائے گا. آپ کو کچھ تو ایک سائڈ لینی پڑے گی اپنے لیے، قوم کے لیے، کہ عوام کب تک برداشت کرے گی، کب تک آپ لوگوں کے یہی چونچلے آپس کی لڑائیاں دیکھتے رہیں گی. کیونکہ عوام کا حال وہ آپ دونوں جب آپس میں لڑتی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ، اسٹیٹ، پولیٹیکل جماعتیں لڑتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو سیم کنڈیشن، کسی کی کبھی چونچ گم ہو جاتی ہے اور کبھی کسی کی دم گم ہو جاتی ہے. تو ناظرین، ایران پائپ لائن کے حوالے سے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے میری بہت ساری ریزرویشنز ہیں. یہ امریکہ کے اس بیان کے بعد ہم آگے کس طرح لے کر چلیں گے، کس طرح ہوگا، لیکن ایک اسٹرانگ قسم کا میسج مجھے
میرے ذرائع نے بتایا کہ سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ ایران پائپ لائن میں ہم کسی کی جو ہے وہ، ابھی یہ میں کنفرملی نہیں کہہ سکتی لیکن آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایران پائپ لائن جو گیس پائپ لائن ہے اس پہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. یہ پاکستان کا سٹانس سامنے آیا ہے، یہ ذرائع نے مجھے بتایا ہے. اس کے علاوہ آج ایک بڑی پیاری ساری پکچر میری آنکھوں کے سامنے سے گزری. وہ پکچر تھی ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے اندر جو ہے وہ چاروں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، بہت اچھے لگ رہے تھے. مریم نواز صاحبہ کھڑی تھی، علی مین گنڈا پور کھڑے تھے، سرفراز بگٹی صاحب کھڑے تھے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے بہت ڈیٹیل اس کے اوپر ساری گفتگو کی. اور تصویر سے جو ہے، ابھی آپ کو تصویر شو ہو رہی ہوگی، آپ کو تصویر سے لگ رہا ہوگا کہ جناب بڑی پیار محبت کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. سیکنڈلی، آنے والے دنوں میں چلتے ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آنے والے دنوں میں ٹیکس نیٹ میں پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم پہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. آپ ایمرجنسی نافذ کر دیجیے اور نان فائلرز کو تو دفن ہی کر دیجیے کہ کوئی پاکستان میں نان فائلر نہیں ہوگا. ٹیکس نیٹ کو بڑھائیے تاکہ ہم اپنے قرضوں کو اتار سکیں اور قرضوں میں مزید آسانیاں پیدا کر سکیں. آنے والے دنوں میں ہم قبضہ اور زیادہ قرضہ لینے جا رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. سنڈے کا انتظار کیجیے گا. ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. متاثر